اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے ہم درجہ نحوم کے مضمون اردو کے حوالے میں گفتگو کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے آپ کی کتاب کی نظم جیوے جیوے پاکستان۔ اس نظم کے حصہ بے کے جو سوالات ہیں بیٹا، مختصر سوالات، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، ایک سجی ہوئی پھلواری شاعر نے کسے کہا ہے؟ جواب، ایک سجی ہوئی پھلواری سے شاعر کی مراد ہے وطن عزیز، یعنی ہمارا یہ پاک وطن، جو کہ ایک چمن کی مانند ہے۔ جس طرح ایک چمن میں مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے وطن کی وادیاں، چشمے، آبشار، دریا کوہسار ہیں، جن سے ہمارا وطن تابندہ و درخشاں ہے، اور یہی چیزیں اس کی رونق ہیں، انہی کے دم سے یہ قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے بیٹا، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے شاعر کی مراد ہے کہ ہمارے اسلاف، یعنی ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد، یعنی جب ہم غیروں کی دستگیری میں رہ رہے تھے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہماری کوئی پہچان نہ تھی، تو اس وقت یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے قائدین ہی تھے جنہوں نے ہماری اس تکلیف کو محسوس کیا، اور سخت ترین جد و جہد اور عظیم قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا۔ ان کی یہ جد و جہد، یہ قربانیاں، یہ تکالیف جو انہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے میں جھیلیں، برداشت کی، یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم انہیں بھول گئے تو اس وطن کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ شاعر ہمیں انہی دکھ جھیلنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اس نغمے کے پہلے بند کی تشریح کیجئے۔ نغمے کے پہلے بند کی تشریح ہم نے بیٹا اشعار کی تشریحات میں بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، شاعر نے آخری بند میں کیا پیغام دیا؟ شاعر نے اپنے آخری بند میں قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے لیے یہ عظیم وطن ایک سرمایہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک امانت ہے، ان لوگوں کی، ہمارے اسلاف و قائدین کی، کہ آج جن کا وجود نہیں مگر وہ زندہ ہیں۔ یہ وطن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کے قیام کو ممکن بنانے والے ہمارے دلوں میں، ہماری سوچوں میں، ہماری کتابوں میں زندہ جاوید ہیں۔ انہوں نے جو جو دکھ اور مصیبتیں اس کے حصول کے راستے میں جھیلی ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس کو زندہ رکھا ہے۔ تو اب ہمیں باقی کام کرنا ہے۔ وہ تو کارہائے نمایاں انجام دے گئے، اب باقی کام ہمارا ہے۔ ہمیں دل و جان سے اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے تمام کاوشیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا سوال، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے۔ 2 کالم بنے ہوئے، یہاں پہ الفاظ ہیں اور ادھر معنی ہیں ان کے۔ مہکی مہکی، خوشبودار، مراد ہے ہمارے وطن میں چلنے والی ہوائیں اور وادیاں مہکتی رہتی ہیں۔ روشن روشن، چمکدار، پر نور، رونق والی، اس سے مراد ہے وطن کی سرزمین پاک، پر نور اور رونق افروز ہے۔ نیاری، نئی، نئے طرز کی، مراد وطن کی ہر شے نئی اور نئے انداز کی ہے۔ پھلواری، باغیچہ، چمن، جو پھولوں سے بھری ہوئی وادی کی شکل میں ہو، مراد سرسبز وادی، سرسبز وادی۔ جھرمٹ، اجتماع، مراد جیسے آسمان پر ننھے ننھے تارے جمع ہو کر ایک انجمن سی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے
پنچھی اپنے وطن عزیز کی فضاؤں میں پنچھی آزادانہ اڑتے ہیں۔ جھرمٹ ہمارا وطن عزیز دنیائے آسمان پر ستاروں کی جھرمٹ میں سب سے نمایاں ہے۔ دھن امتحانات قریب ہونے پر طلباء کے اندر صرف اور صرف محنت کی دھن سمائی ہوتی ہے۔ مرکز ہمارا وطن ہمارا مرکز یقین ہے۔ دکھ ہم اپنے وطن پر دکھ کی کوئی شبھ نمودار ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ تھے بیٹا ہمارے مختصر سوالات و جوابات۔ اب ہم چلتے ہیں نظم جیوے جیوے پاکستان کے بیانیہ سوالات کی طرف، جو کہ امتحانی پرچہ جات کے حصہ جی میں پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بند کی تشریحات۔ پہلا بند ہے بیٹا، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 جیوے۔ پاکستان کے لیے دعائیہ کلمات ہیں۔ سب سے پہلے آپ حوالہ شاعر لکھو گے کہ مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جناب جمیل الدین عالی ہیں۔ تعارف شاعر، ولادت 1925 عیسوی اور وفات 2015 عیسوی۔ نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ عالی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈز حاصل کیے۔ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیر رہے۔ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں۔ اردو شاعری کا یہ روشن ستارہ سن 2015 میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ تعارف بیٹا آپ کو دہرایا جائے گا، تو آپ اس سے یہاں ایک مرتبہ میں آپ کو تفصیل بیان کر دے رہا ہوں، آگے آپ دوبارہ جب تشریح میں آئے تو اسے پڑھ لیجئے گا۔ تعارف کے بعد بیٹا تشریح کی ہیڈنگ ہوگی۔ شاعر جمیل الدین عالی اپنی نظم کے اس بند میں اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، تو سدا سلامت رہے، تو ہمارا پاک وطن ہے، تجھ سے ہی ہماری شناخت، ہماری پہچان ہے، تیرے ہی دم سے ہم ایک قوم ہیں، تو نہیں تو ہمارا وجود نہیں، تو سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، تو پاک قوم کا پاک وطن ہے، تجھ سے پہلے ہمارا کوئی وطن نہیں تھا، نہ ہی ہماری قومیت تھی، ہم بے آسرا غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، تو ہمارے لیے خالق کائنات کا عطا کردہ انعام ہے، جس کے لیے ہم سدا اس کے شکر گزار رہیں گے، بس تو ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ دوسرا بند، مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالہ شاعر اور تعارف شاعر کی ہیڈنگ میں بیٹا وہی کانٹینٹ ہے، وہی مواد ہے جو ابھی پچھلے بند میں آپ کو بیان کیا گیا، اسے آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پہلی مرتبہ سمجھا دیا گیا ہے۔ ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ شاعر وطن عزیز سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے وطن، تیرے چمن اور گلستان سدا مہکتے رہیں، تیری گلیاں اور کوچے سدا آباد رہیں، سدا روشن رہیں، تجھ پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی کٹھن گھڑی نہ آئے، تو ہمیں بہت پیارا بہت عزیز ہے، تیری وادیاں، تیرے چشمے، تیرے آبشار، تیرے کوثار سدا اسی طرح قائم و دائم اور سدا سلامت رہیں، تو اسی طرح ایک چمنستان کی طرح مہکتا رہے، اور تیری یہ گلیاں کوچے ہمیشہ سلامت رہیں، تو ہم سب کا پاک وطن ہے، بس ہماری یہ دعا ہے کہ سدا قائم و دائم رہے، آباد رہے۔ تیسرا بند، من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالہ شاعر، تعارف شاعر وہی دہرایا گیا ہے بیٹا۔
جو آپ کو بیان کر دیا گیا، ہم پڑھتے ہیں تشریح کی ہیڈنگ۔ شاعر اپنے اس وطن عزیز سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا پرسکون اور خوش ہے، جب سے ہم نے تجھے حاصل کیا ہے ہم مطمئن ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے۔ ہمارے دل سے سدا دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تجھے سدا آباد رکھے۔ دل کی ہر دھڑکن دعا کرتی ہے کہ تیرے چمن مہکتے رہیں، تیرے بلند و بالا کوثار سلامت رہیں، تیرے دریا رواں دواں رہیں، تیری صبحیں اور تیری شامیں گنگناتی رہیں، تیری ہوائیں مہکتی رہیں۔ اور جب بھی میرے دل سے یہ دعائیں نکلتی ہیں، سننے والوں کی دعائیں بھی میری دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کا وطن ہے، ہمارا پاک وطن ہماری سرزمین ہے۔ چوتھا بند، بکھرے ہووں کو بچھڑے ہووں کو ایک مرکز پر لایا، اتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالہ شاعر اور تعارف شاعر بیان کرنے کے بعد یہ دہرایا جا رہا ہے۔ بیٹا میں ہر بند میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان دونوں ہیڈنگ کو لکھنے کے بعد آپ لکھو گے تشریح۔ شاعر اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، اے میرے عزیز وطن، تجھ سے پہلے ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا، یعنی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ملک نہیں تھا، ہماری کوئی پہچان کوئی شناخت نہ تھی، ہم سب بے نام و نشان تھے۔ جب اسلاف کی کوششیں برابر ہوئیں، یعنی جب بزرگوں کی کوششیں رنگ لائیں، کامیاب ہوئیں اور تیرا وجود قائم ہوا، تو ہماری بھی قومیت ابھر کر سامنے آئی، اور تمام اہل عالم اسلام جو غیروں کی دستگیری میں زندگی گزار رہے تھے ان کو ایک مرکز مل گیا، اور وہ ایک مرکز پر آ کر جمع ہو گئے، ایک بھرپور قوم کی شکل میں۔ بالکل اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے مختلف جگہوں سے مختلف قومیتیں جمع ہو کر ایک بڑے سیارے کی شکل میں جمع ہو گئی ہوں، جس طرح کے ننھے ننھے ستاروں نے جمع ہو کر ایک بڑے سیارے یعنی سورج کی شکل اختیار کر لی ہو، اس طرح تمام مسلمان ایک قوم کی شکل میں ایک مرکز پر جمع ہو گئے اپنے پاک وطن میں۔ اس کے بعد بیٹا پانچواں بند، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالہ شاعر اور تعارف شاعر دونوں ہیڈنگ دہرائی گئی ہے۔ بیٹا ان دونوں ہیڈنگ کو لکھنے کے بعد آپ تشریح لکھیں گے کہ شاعر اپنے اس بند میں اسلاف کے بزرگوں کے عظیم کارناموں کو سراہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کڑی اور سخت قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز حاصل کیا، بڑی سخت قربانیاں دیں، جانوں کے، عزتوں کے اور مال کے نذرانے پیش کیے، اولادیں قربان ہوئیں، ان کی املاک ضبط کر لی گئیں، مگر ہمارے آباء و اجداد اپنے مرکز سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور مل کے رہے گا پاکستان، اور اس نعرے کو انہوں نے عملی شکل دی۔ تو وہ تو جو کارہائے نمایاں کرنا تھے کر گئے، اب وطن عزیز ہمارے پاس ان کی امانت ہے، اب ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو ترقی دینا ہے، اس کو دنیا میں نمایاں مقام پر پہنچانا ہے، اور یہ سب ہم اس وقت کر پائیں گے جب ایک ہوں گے، ایک مرکز پر جمع ہوں گے، اور ہمارا بھی ایک ہی نعرہ ہوگا کہ ہمارا جینا اور مرنا اپنے وطن کے لیے ہے، ہماری ساری کاوشیں اپنے وطن کے لیے ہیں، کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں تو ہم نہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کریں۔ تعارف شاعر اور حوالہ شاعر
وہی دہرایا جا رہا ہے، اسے میں سمجھا چکا ہوں آپ کو بیٹا۔ مرکزی خیال کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ شاعر نے اپنی نظم کا مرکزی خیال اپنے وطن عزیز کو بنایا ہے، اور اپنے وطن عزیز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ان عظیم قربانیوں کا احساس ہے جو ہمارے قائدین اور بزرگوں نے دے کر ہمارے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ خالق کائنات نے یہ نعمت عظما ہمیں عنایت کی ہے، تو اب ہماری بھی بطور قوم ایک شناخت اور ایک پہچان بن گئی ہے، لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، اور ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جب متحد ہو کر اس کی حفاظت و ترقی کے لیے کام کریں گے تو خدا ہمارا حامی و مددگار ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیٹا تبصرہ کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ جمیل الدین عالی صاحب کا نام شاعری کی دنیا میں ملی اور قومی نغموں کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت تھی۔ آپ کی شاعری قوم و ملک کی شاعری ہے۔ آپ کا ہر نغمہ سنتے ہوئے انسان کے اندر ملک و قوم سے محبت کرنے اور اس کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کا احساس زندہ ہو جاتا ہے۔ ملک سے وفا، قوم سے وفا اور حب الوطنی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ آخری سوال ہے بیٹا اس سبق کا کہ اس نظم کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کیجئے۔ وہی بات حوالہ شاعر اور تعارف شاعر دہرایا گیا ہے، آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اسے لکھنے کے بعد بیٹا آپ تبصرے کی ہیڈنگ لکھیں گے، خلاصے کی ہیڈنگ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ نظم کا خلاصہ۔ شاعر جمیل الدین عالی صاحب کی یہ نظم جیوے جیوے پاکستان ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ انہوں نے اپنے وطن سے شدید محبت کا اظہار کیا کہ ہمارا یہ وطن عزیز ہمارے آباء و اجداد نے بڑی مشکلات جھیل کر حاصل کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، جانوں کی، مالوں کی، آل اولاد کی اور اپنے بسے بسائے گھروں کی، تب کہیں جا کر ہمیں یہ وطن عزیز حاصل ہوا۔ ان کو جو کرنا تھا وہ کر گئے، اب ہمارا کام ہے، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اس امانت کی دل و جان سے حفاظت کریں، کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہماری کیا کوئی شناخت تھی؟ ہم غلامی کی شکل میں غیروں کی دستگیری میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے اسلاف نے مل کر متحد ہو کر ہمارے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا، تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم مل کر اس کی باغ دور سنبھالیں، اس کو ترقی دیں۔ مناسب تعلیم و تربیت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ شاعر وطن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کی وادیاں، اس کے کوچے، اس کی گلیاں سدا آباد رہیں، اس کے چمن مہکتے رہیں اور اس پر کبھی کوئی کڑا وقت یعنی مشکل وقت نہ آئے۔ سدا خالق کائنات اس پر اپنی رحمت کے بادل برساتا رہے اور ہمارا یہ پاک وطن سدا ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ چھوٹی سی ہیڈنگ آخر میں تبصرہ۔ جمیل الدین عالی صاحب کا نام شاعری کی دنیا میں ملی اور قومی نغموں کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت تھی۔ آپ کی شاعری ملک و قوم کی شاعری ہے، اور آپ کا ہر نغمہ سنتے ہوئے انسان کے اندر ملک و قوم سے محبت کرنے اور اس کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ ملک سے وفا، قوم سے وفا اور حب الوطنی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ تو یہ تھی بیٹا ہمارے نظم جیوے جیوے پاکستان۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔